أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإنك لتدعوهم إلى صراط مستقيم وإن الذين لا يؤمنون بالآخرة عن الصراط لناكبون صدق الله العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وإنك اور بے شک تو لتدعوہم ان کو بلاتے ہو تم الی صراط راستے کی طرف مستقیم سیدھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو دعوت دیتے تھے۔ بہت سارے لوگ ہیں دنیا کے اندر دعوتیں دیتے ہیں، کوئی کسی کو کرکٹ کی دعوت دیتا ہے، کوئی کسی کو بینک کے اندر پیسے رکھنے کے اوپر کہ ایسے رکھو ہر سال اتنے بڑھیں گے اس کی دعوت دیتے ہیں۔ ہر کسی کی اپنی دعوتیں ہوتی ہیں، کسی کے ذہن میں کیا ہوتا ہے منصوبہ، اس کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، اپنے ساتھ ملاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی لوگوں کو دعوت دیتے تھے، اور ایک ایسی دعوت دیتے تھے کہ جس کے اندر لوگوں کا اپنا فائدہ ہوتا تھا۔ دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں لوگوں کو ملاتے ہیں اپنے ساتھ، بظاہر یہ لوگوں کے اوپر ثابت کرتے ہیں کہ تمہیں جو ہم اپنے ساتھ ملا رہے ہیں تو اس میں تمہارا فائدہ ہے، حقیقت کے اندر بلانے والوں کا فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ان سب سے جدا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو اپنی طرف بلاتے ہیں اپنے پاس تو حقیقت کے اندر جس کو بلایا جا رہا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے، اس ہی کا فائدہ نکلتا ہے کہ وہ جس وقت رسول کا راستہ اختیار کر لے گا اس کی زندگی تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی، اس کی زندگی کے اندر چین اور سکون آنا شروع ہو جائے گا۔ جیسے دنیا کے اندر بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے حالت کفر کے اندر ہر طرح کی خرابیاں کی، لیکن انہوں نے جس وقت کلمہ پڑھا اسلام کے اندر آئے تو انہوں نے کہا کہ ہم نے ہر خراب کام کی سکون کی تلاش کے اندر، لیکن سکون ہمیں کہیں بھی نہیں ملا سوائے صراط مستقیم کے۔ جس وقت کلمہ پڑھ لیا اسلام کے اندر آ گئے ہیں تو بات یاد رکھنے کی یہ ہے کہ یہ پیاری دعوت ہے، یہ ایک اللہ کی بندگی کی طرف، صراط مستقیم کی طرف۔ صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ قرآن کا راستہ صراط مستقیم ہے، حدیث کا راستہ صراط مستقیم ہے، جنت کا راستہ صراط مستقیم ہے، جہنم سے بچانے کا راستہ صراط مستقیم ہے، رب کی رضا کا راستہ صراط مستقیم ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں کو سیدھے راستے کی طرف کہ جس کے اندر چلیں گے تو کوئی ٹھوکر نہیں لگی، سیدھا راستہ ہے جنت آنے کا، کوئی اس کے اندر ان کے لیے پشیمانی بھی نہیں ہوگی، چلنے میں شرم بھی نہیں ہوگی، ان کے لیے ایک عزت کا راستہ ہوگا۔ لیکن اس سیدھے راستے کی پر کون چلتے ہیں؟ کہ جنہوں نے اپنے ذہن کے سانچوں کو ٹیڑھا نہیں کیا ہے، جنہوں نے اپنے دل و دماغ کو اور ضمیر کو مسخ نہیں کر دیا ہے، جو آخرت کے اندر جوابدہی کا احساس رکھنے والے ہیں، جو اپنی آخرت کی فکر کرنے والے ہیں، جن کو موت کے بعد کی پیاری ہمیشہ کی زندگی عزیز ہے، وہ صراط مستقیم کو اختیار بھی کرتے ہیں، اس کے اوپر چلتے بھی ہیں۔ جن کو رب کی رضا عزیز ہے وہ صراط مستقیم کو اپناتے بھی ہیں۔ لیکن جن کو آخرت کی کوئی فکر بھی نہیں ہے تو ان کا وتیرہ اور طریقہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ان الصراط سیدھے راستے سے لناکبون، البتہ ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں، کہ جو آخرت کی جوابدہی کا احساس نہیں رکھتے ہیں تو ان کو صراط مستقیم کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی ہے۔ ان کو پرواہ ہوتی ہے ایسے راستے کی کہ جہاں پر ان کی فوری ضروریات پوری ہوں، ان کی فوری خواہشات پوری ہوں، اسی راستے کے اوپر وہ چلنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان کے اوپر رحم فرمائے وَكَشَفْنَا، دور کر دیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی ایک سنت ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف راغب کرنے کے لیے بعض اوقات بہت کچھ دیتا ہے، انعامات کے دروازے کھول دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ جو سمجھدار ہوتے ہیں تو ان انعامات کے اندر اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں کہ یہ نعمتیں ہمیں اللہ نے دی ہیں، اللہ کا حق بنتا ہے کہ اس کی بندگی کی جائے۔ تو نعمتوں کے شکریہ کے طور پر اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں انہی نعمتوں کے اندر مست ہو جاتے ہیں، وہی نعمتیں ان کے لیے حق سے دوری کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، آخرت کے بڑے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ چھوٹی چھوٹی مصیبتیں بھیجتا ہے تاکہ یہ اپنی اصلاح کر لیں اور آخرت کا جو بڑا عذاب ہے اسے یہ اپنے آپ کو بچانے والے بن جائیں۔ جیسے غور کیجئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور تھا تو فرعون کے کیسے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف متوجہ کیا؟ خون کے عذاب کے ذریعے سے، ٹڈی دل کے عذاب کے ذریعے سے، کھٹمل کے عذاب کے ذریعے سے، قحط کے عذاب کے ذریعے سے، مینڈکوں کے عذاب کے ذریعے سے، خون کے عذاب کے ذریعے سے، سیلاب کے عذاب کے ذریعے سے۔ یہ جو بھی عذاب ہوتا تھا، سزا ہوتی تھی، تھوڑی سی طوالت اختیار کرتی، ان کے لیے ناقابل برداشت ہوتی، تو پھر پیغمبر کے پاس دوڑ کر کے آ جاتے، ادعو ربک، اپنے رب سے دعا کرو۔
یہ دور ہو جائے تو سیدھے مسلمان ہو جائیں۔ لیکن جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دعا کر لیتے، وہ تکلیف دور ہو جاتی، تو پھر کفر کی پر اڑے رہتے، ایمان کی طرف نہیں آتے تھے۔ تو ان کو سمجھایا گیا کہ بڑے عذاب سے پہلے پہلے اپنی تم اصلاح کر لو۔ یہاں پر بھی جس وقت لوگوں نے بڑے ظلم کیے، صحابہ کرام کو بڑی تکلیفیں دیں، بڑی اذیتیں پہنچائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل مکہ کے خلاف بد دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی کہ اے اللہ ان کو پکڑ، اس طرح جیسے تو نے پکڑا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں لوگوں کو قحط سالی کے ذریعے سے، 7 سال کا قحط پڑا تھا، اے اللہ اسی طرح ان کے مقابلے میں بھی قحط کے ذریعے میری مدد فرما۔ اللہ رب العالمین نے دعا کو سنا اور اہل مکہ کے اوپر قحط آیا، ایسا شدید قحط آیا کہ چمڑے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، ہڈیاں کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، مردار کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے۔ تو یہاں پر اسی کی طرف اشارہ ہے، وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ، اگر ہم ان کے اوپر رحم کریں، ان کے اوپر جو قحط سالی اس کو ہم دور کر دیں، وَكَشَّفْنَا، دور کر دیں، مَا بِهِم مِّن ضُرٍ، جو تکلیف ان کو ہے، جو قحط سالی ان کے اوپر آ گئی یہ دور کر دیں، لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ، تو اتنے سرکش ہیں، اتنے ضدی ہیں، اتنے اٹ درم ہیں یہ، لَلَجُّوا، پھر بھی یہ اڑے رہیں گے، فی طغیان، اپنی سرکشی میں، یعمہون، بھٹکتے پھریں۔ اسی طرح ہوا کہ جس وقت قحط سالی نے بڑا زور پکڑا تو ابو سفیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اور اس نے اللہ کا واسطہ بھی دیا، رشتہ داری کا واسطہ بھی دیا، اور کہا کہ لوگ تو قحط کی وجہ سے مردار کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، پتے کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، ہڈیاں کھانے کے اوپر مجبور ہو گئے، تو آپ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس قحط کو دور کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، قحط دور ہو گیا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اپنی ضد کو نہیں چھوڑا، ایمان نہیں لائے۔ تو اسی کی طرف یہاں پر اشارہ کر دیا کہ اتنے ضد یہ مکہ کے لوگ واقع ہوئے ہیں، یہ ظالم، یہ ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے لوگ، کہ اگر ہم ان سے دور بھی کر دیں وہ تکلیف جو ان کو ہے، لَلَجُّوا، یہ پھر بھی اڑے رہیں گے، فی طغیان، اپنی سرکشی میں، یعمہون، اسی میں بھٹکتے رہیں گے، وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ، ہم نے ان کو پکڑا، بالعذاب، عذاب میں، کون سے عذاب میں؟ قحط کے عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، چاہیے یہ تھا کہ اپنی اصلاح کر لیتے، تھوڑی سی تکلیف آ جاتی ہے انسان کو معلوم ہو جاتا ہے میں بڑا کمزور ہوں، تو اپنی اصلاح کر لیتا تو بڑے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے وہ بچنے والا بن جاتا ہے اگر اپنی اصلاح کر لے۔ لیکن انہوں نے کیا کیا؟ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے کوئی عاجزی اختیار نہیں کی، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے۔ جو اللہ کی طرف سے مصیبت آتی ہے، دکھ آتا ہے، پریشانی آتی ہے، غم آتا ہے دنیا میں، تو اس کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان توبہ کر لے، اللہ کی طرف رجوع کر لے، اپنی اصلاح کر لے، اور آخرت کے بڑے عذاب سے بچنے والا بن جائے۔ لیکن جو بے وقوف اور احمق قسم کے انسان ہوتے ہیں تو وہ اپنی ضدوں کے پڑے رہتے ہیں، جس وقت مشکل دور ہو جاتی ہے تو پھر ذہن میں ان کے یہ آتا ہے ایسا تو ہوتا رہتا ہے، ایسی سختیاں تو آتی رہتی ہیں، اس میں نعوذ باللہ اللہ کا کیا کام ہے، یہ تو ہماری سمجھداری کی وجہ سے ہم نے یہ کیا اور ہماری پریشانی دور ہو گئی ہے۔ تو اب اہل مکہ کو یہ بات سمجھائے گی کہ دیکھو عذاب آئے تھے فرعونیوں کے اوپر، موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے ٹلے، لیکن بیر کلثم کی موجوں میں ایسا عذاب بھی آیا، پھر اس کے اندر کافر ہر خیر سے مایوس ہو کر کے رہ گئے۔ اس دن سے پہلے پہلے تم اپنی اصلاح کر لو۔ تو اب اس کی طرف اشارہ ہے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا فتحنا، ہم کھول دیں گے، علیہم ان کے اوپر، باباً، دروازہ۔ پہلے تو ہلکے پھلکے عذابات آئیں، لیکن بڑا عذاب اگر آ گیا، ذا عذاب شدید، ایسا دروازہ، ایسے عذاب کا دروازہ کھول دیا جو انتہائی سخت ہوگا، اذا ہم فیہ مبلسون، تو یکا یک وہ اس حالت میں مبلسون، مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے، ہر خیر سے مایوس ہو کر۔ تو یہ اس میں کس عذاب کی طرف اشارہ ہے؟ مفسرین حضرات نے یہ بات لکھی ہے کہ بدر کے عذاب کی طرف، کہ بدر والے دن کفار مکہ کو بڑی مار پڑی، آئے تھے بڑی ڈینگیں مار رہے تھے کہ مسلمانوں کو ماریں گے، اور پھر 3 دن تک وہاں ہم رہیں گے، کھانے پکائیں گے، کھائیں گے، لونڈیاں ہمارے سامنے ناچیں گی، پورے عرب کے اوپر ہماری سیاسی دھاک بیٹھ جائے گی، لیکن وہاں ان کو بڑی مار پڑی، مسلمانوں نے ایسا مارا کہ پھر بھاگتے تھے، دور نظر آتی تھی اور یہ نظر نہیں آتے تھے۔ 70 کو مار کر، جس کے اندر ابو جہل بھی شامل تھا، مار کر کے بدر کے کنویں میں پھینکا ہے، 70 کو پکڑا ہے اور باقی دم دبا کے بھاگے ہیں۔ تو یہاں پر اشارہ ہے بدر کی مار کی طرف کہ جب وہ دن آ جائے گا، یا اشارہ ہے فتح مکہ کی طرف، جس وقت مکہ فتح ہو گیا تو سب ڈر گئے کہ آج ہماری خیر نہیں ہے، کیونکہ پتہ تو تھا کہ ہم نے مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا ہے، 13 سال تک تو ہم نے ان کو یہاں پر جینے نہیں دیا، تو اب ہماری خیر نہیں ہے۔ یہ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جگر تھا کہ آپ نے سب کو انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، تم آزاد ہو،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معافی کا اعلان کر دیا، اس کے اندر بہت سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ تو یہ جب ان کے اوپر آ جائے گا فتح مکہ کا دن، اس وقت کیا ہوگا، یہ مایوس ہو کر کے بیٹھ جائیں گے۔ اب ان کی امیدیں ہیں کہ کفر غالب آ جائے گا، اسلام مٹ جائے گا۔ بدر کے اندر بھی امید ہے، پھر احد کے اندر بھی امید لگا کر کے آئے تھے کہ اسلام کو مٹا دیں گے، پھر احزاب کے موقع پر پورا عرب کا لشکر لے کر کے آ گئے تھے کہ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے اور ہمارا جو کفر کا نظام ہے 360 بتوں کا یہ غالب آ جائے گا۔ لیکن فرمایا کہ ایسا عذاب اللہ ان کے اوپر بھیج دے گا کہ یہ مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے، اس وقت مایوس ہو جائیں گے کہ اب کفر غالب نہیں ہو سکتا ہے، اب اسلام کو غالب ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے۔ تو ایسا دن ان کے اوپر آنے والا ہے۔ تو یہاں پر یہ بات فرما دی، حتیٰ یہاں تک کہ جب فتحنا، اب تو یہ اسلام کو مٹانے کی، کفر کو غالب کرنے کی بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایسا وقت آنے والا، اذا فتحنا، جب ہم کھول دیں گے علیہم ان کے اوپر بابن، دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت عذاب والا۔ وہ بدر کا دن بھی ہو سکتا ہے، وہ فتح مکہ کا دن بھی ہو سکتا ہے۔ تو جس وقت ان کو مار پڑ جائے گی، یہ شکست کھا لیں گے، اذا ہم فی مبلسون، تو اس وقت یہ مایوس ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، ہر خیر سے مایوس ہو جائیں گے۔ اس وقت یہ مایوس ہو جائیں گے کہ کم از کم اب ہم فتح یاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ یا علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ حتی اذا فتحنا علیہم بابن سے مراد آخرت کا عذاب ہے، کہ کفر اور ظلم کی وجہ سے آخرت کے میدان کے اندر ان کو بائیں ہاتھ میں سرٹیفکیٹ پکڑایا جائے گا، دوزخ میں ڈالا جائے گا، تو اذا ہم مبلسون، ہر خیر سے مایوس ہو کر کے بیٹھ جائیں گے، جنت سے مایوس ہو کر کے بیٹھ جائیں گے کہ کم از کم ہم جنت میں نہیں جا سکتے، جو کرتوت ہم دنیا میں کر کے آئے ہیں تو اس کا ٹھکانہ یہ دوزخ ہی بنتا ہے۔ جنت سے وہ بالکل مایوس ہو جائیں گے کہ ہمارے لیے کم از کم جنت نہیں ہو سکتی ہے۔ وَإِنَّكَ، بے شک آپ لَتَدْعُوهُمْ، آپ ان کو بلاتے ہیں، إِلَىٰ صِرَاطٍ، ایسے راستے کی طرف مستقیم جو سیدھا ہے۔ وَإِنَّ، اور بے شک الَّذِينَ، وہ لوگ، لَا يُؤْمِنُونَ، جو ایمان نہیں رکھتے ہیں، بِالْآخِرَةِ، آخرت پر، عَنِ الصِّرَاطِ، وہ سیدھے راستے سے، لَنَاكِبُونَ، البتہ ہٹ کر چلنا چاہتے ہیں۔ وَلَوْ، اور اگر رحمناہم، ہم ان کے اوپر رحم کریں، وَكَشَّفْنَا، اور دور کر دیں، مَا بِهِم مِّن ضُرٍ، وہ تکلیف جو ان کو ہے کات سالی کی، لَلَجُّوا، تو پھر بھی یہ اڑے رہیں گے، فِي طُغْيَانِهِمْ، اپنی سرکشی میں، يَعْمَهُونَ، بھٹکتے پھریں گے۔ وَلَقَدْ، یقیناً، أَخَذْنَا، ہم نے مبتلا کیا ہے ان کو، بالعذاب، عذاب میں، کات سالی کے عذاب میں، فَمَا اسْتَكَانُوا، پس انہوں نے عاجزی اختیار نہ کی، لِرَبِّهِمْ، اپنے رب کے سامنے، وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، اور نہ ہی وہ گڑ گڑائے اپنے رب کے سامنے، حتیٰ یہاں تک کہ اذا، جب فتحنا، ہم کھول دیں گے، علیہم ان کے اوپر، بابن، دروازہ، ذا عذاب شدید، سخت ترین عذاب کا، اذا ہم یکا یک، وہ فی، اسی حالت میں، مبلسون، ہر خیر سے مایوس ہو کر بیٹھ جائیں گے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار برحمتک یا ارحم الراحمین۔